حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله المولانا العظيم. خدا کو بنا کر سرورا محترم ہم سب اہل ایمان آج یہاں اپنے ان مجاہدین اور مسلمان بھائیوں کے حق میں کھڑے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ہمارے سروں کو فخر سے بلند کر دیا. بالخصوص مجاہدین اسلام جنہوں نے فلسطین کی سرزمین پر قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نکو اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. میں آج کے اجتماع میں اہل ایمان ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں صرف دنیا کے حکمرانوں سے بات نہیں کر رہا. ان سے کیا کرنی ہے, میں اپنے ملک پاکستان کے حکمرانوں اور جنرل عاصم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ ایٹم بم کس لیے بنایا ہے؟ یہ ایٹم بم جو بنا رکھا ہے یہ کس لیے ہے؟ اگر مسجد اقصی اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے استعمال نہیں کرنا تو کب کرنا ہے؟ اس غوری کو, شہین کو اور غزنوی کو, ان مسائل کو کب استعمال کرنا ہے؟ ہمارا تم سے یہ مطالبہ ہے. اہل پاکستان کے حکمرانوں, اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے, ایٹمی قوت ہو. آج اپنا ایٹم چلا کر مسجد اقصی کو قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنا ایٹم چلا کر فلسطینی مجاہدین کے لیے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. لبیک الجہاد 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 الجہاد. اس لیے آج امت مسلمہ کو حکم مانو, قبلہ اول مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں میرے مصطفیٰ نے نبیوں کی امامت کروائی تھی. اللہ کے نبیوں کی امامت اور میرے مصطفیٰ کا آسمانی معراج مسجد اقصی سے شروع ہوا تھا. اس نسبت والی مسجد کے دفاع کے لیے امت مسلمہ کے حکمرانوں ایک ہو جو. اگر امریکہ اسرائیل کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو تم فلسطین کے مجاہدین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جو. اپنا ساری طاقت کو استعمال کرو اور پوری امت مسلمہ, میں اس بات پر مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنی امت مسلمہ کے حکمران ہیں اپنی افواج کو فلسطین کے اندر داخل بھی کریں اور قبلہ آزادی کے لیے وہاں اپنی افواج کو بھیجنا چاہیے. زمین اقصی کی فضیلت کس انداز میں بیان فرمائی. اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اے قوم, اے مسلمانوں, اس برکت والی زمین میں داخل ہو جاؤ, اس لیے کہ یہ زمین میں نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے, یہ زمین تمہارا حصہ ہے. فرمایا لیکن کافروں کے ظلم کی وجہ سے, کافروں کے پنجے استبداد سے ڈر کر اس زمین کی حفاظت سے پیچھے نہ ہونا, اس لیے کہ اگر تمہیں پیچھے ہٹ گئے فتنقلبوا خاسرین تو بالضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. آج میں اس احتجاجی مظاہرے کے ذریعے ہدیہ و تبریک کو سپاس پیش کرتا ہوں مجاہدین حماس کو, مجاہدین فلسطین کو, جنہوں نے اپنے سر تو کٹوائے, جنہوں نے اپنے بچے تو کٹوائے, جنہوں نے اپنی جانوں کو نذرانے دے دیے, جنہوں نے اپنے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کر دیا لیکن بیت المقدس کی عزت پر آنچ نہ آنے دی. آج مجھے اور آپ کو جاگنا پڑے گا. اقبال نے کہا کہ وقت وہ تھا کہ جب نیل کے ساحل پر, دنیا کے دوسرے کنارے پر مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا تھا تو دنیا کے دوسرے کنارے پر ہمارے حکمران جاگ جایا کرتے تھے. حضرت مولا امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں اگر دریائے نیل کے کنارے پر کتا مر گیا مجھ سے اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج فلسطین میں کتے نہیں مر رہے, میری اولاد کے بھائی مر رہے ہیں. آج فلسطین میں کتے نہیں مر رہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں. آج فلسطین میں جانور نہیں مر رہے, ہماری مائی بہنوں کی عزتوں کی ردائیں انہیں پاش پاش کیا جا رہا ہے. آج ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے. آج ہمیں یہاں پر کھڑے ہو کر ایک یکجائیت کا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے
اپنے فلسطینی بھائیوں کو دینا ہے، اپنے مجاہدین کو دینا ہے اور ان کے حوصلوں کو بلند کرنا ہے۔ ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں، انہیں سویا رہنے دیجئے، لیکن ہماری یہاں سے آواز سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی طاقتور آواز بن کر جائے کہ ہمارے مجاہدین ان کا جذبہ جہاد مزید بلند ہو جائے۔ آل جہاد، آل جہاد، آل جہاد، آل جہاد، آل جہاد، آل جہاد۔ آقا کریم نے فرمایا ان کافروں کی کمر توڑنے کے لیے صرف ایک ہی شے ہے، وہ فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، میری امت میں جہاد یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب آپ اسی وقار آج بھی اگر اسرائیل کو ہم نے لوہے کے چنے چپانے ہیں، پھر مجھے اور آپ کو جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا۔ آل جہاد، آل جہاد۔ تمام جیسا کہ آپ مختلف چینلز پر، الیکٹرونک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ اول مسجد اقصی پہ اسرائیلیوں نے یلغار کر رکھی ہے۔ نہتے فلسطینی بچے، عورتیں اور ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں۔ سویلین علاقوں پر درندوں کی طرح بمباری کر رہے ہیں اور ان کے اتحادی یورپین یونین، امریکہ اور دیگر جو ان کے اتحادی ہیں وہ اس کی پیٹھ پہ ہلا شیری یعنی تھاپڑا لگا رہے ہیں۔ اور میں اس وقت تک ہمارے جو بڑے اسلامی ممالک ہیں، پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی اور ایران، ان کا جو رسپانس ہے خارجہ کی سطح پر، سفارتی سطح پر، وہ قابل ستائش ہے۔ لیکن آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ یہ الفاظ سے یہ جو درندے ہیں پیچھے ہٹنے والے نے، ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان، افواج پاکستان اور سیاسی قیادت پاکستان یہ ان سعودی عربیہ، ایران، ترکی کے ساتھ، کیونکہ بڑے ملک تو یہی ہیں جو کچھ ایکٹیو ہے دنیا اسلام میں، ان کے ساتھ آئندہ 12 یا 24 گھنٹوں کے اندر کوئی لائے عمل کر کے کچھ تھریٹس دے اسرائیل کو اور اس کے اتحادیوں کو۔ خدا کی قسم یہ اگر تھریٹس دے تو ان کی ماں مار جائے گی، وہ وہیں پہ سٹاپ ہو جائیں گے۔ سٹاپ کرنے کی ان کو ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت فلسطین کے اندر غزہ کی حالت بہت بھیانک ہے۔ سب ملیا میٹ ہو چکا ہے، 3 لاکھ کی آبادی ڈسٹرب ہو چکی ہے اور اس وقت 5,000 کے قریب لوگ، بلکہ اب اوپر ہو گئے ہوں گے، وہ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 8,000 لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں اور اسپتال جو غزہ کے اندر ہے ان کے اندر صرف 2,000 بیڈز موجود ہیں ہسپتالوں کے اندر، جبکہ سوچیں 8,000، اور اب تو وہ اسپتال جو ہے وہ قبرستان میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ہمارا ماضی کیا تھا۔ آج ہم امت مسلمہ سوال کا شکار ہے، بکھرے پڑے ہیں مختلف سطح پہ۔ ہمارا ایک شاعر لکھتا ہے، فوج پہ ہزاروں پہ 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پر تمہارے خوف طاری تھے، تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بھی بنائی تھی۔ کس نے غزوہ بدر میں دشمن کو پچھاڑا تھا؟ کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا؟ وہ تم ہی تھے اللہ کے بندو، وہ تم ہی تھے۔ میں تم کو بتانے آج آیا ہوں، جو تم کو میں بتانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ صرف ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، اور یہ کیا ہوگا؟ آج ان کو مار پڑ رہی ہے، آج وہ شہید ہو رہے ہیں، آج وہ قتل ہو رہے ہیں، پھر ہماری باری آ جائے گی۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو پھر ہماری دفعہ بھی سبھی خاموش ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ہماری سیاسی قیادت، ہمارے حکمران، ہمارے عسکری ادارے اور ہماری عوام بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مسلمان قوم کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک جسم کے کسی ایک حصے میں اگر درد ہو تو اس کا پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا
اللہ کے آخری نبی نے فرمایا مسلمان قوم کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک عمارت کہ عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط بناتی ہے. تو پھر ہم کو اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہوگا, ہمیں حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا اور ہمیں بیداری کا ثبوت دینا ہوگا. قبلہ اول کی حفاظت کرنا مسلم امہ کی اہم ذمہ داری ہے. ہم 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو یہ دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ اکٹھے ہو کر, ایک جان ہو کر, ایک آواز ہو کر اسرائیل اور اس کے سہولت کی کاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات باور کرائیں ان کو کہ ہم قبلہ اول کی حفاظت کرنا جانتے ہیں, جیسا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حفاظت کی, اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حفاظت کی. آج سیدنا عمر بن خطاب اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فلسطین کی مائیں بہنیں جو بیٹیاں ہیں وہ راہ تک رہی ہیں کہ کب آئے گا عمر, کب سلطان صلاح الدین جیسا حکمران آئے گا جو ہمیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار واولیاء امت اہل السنہ والجماعہ. یا رب العالمین, ہم یہاں فلسطین کے ساتھ اپنے ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور مسلمان بھائیوں کے اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں. یا رب العالمین, احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ ہم مسلم امہ ایک ہو کر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ایک آواز ہو کر فلسطین کی آزادی کے لیے جو ہے کھڑے ہوں. یا رب العالمین, ہمیں فتح یابی عطا فرما, مجاہدین اسلام کی فتح یابی فرما. یا رب العالمین, مجاہدین اسلام جس اسلامی ملک سے تعلق رکھتے ہیں, یا رب العالمین ان مجاہدین کی حفاظت فرمانا جو شہید ہوئے ہیں, ان کے درجات بلند عطا فرمانا. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے, مشکلیں حل ہوں شاہ مشکل کشا کے واسطے, ہوں رد بلائیں شہید کربلا کے واسطے. یا رب العالمین, ہم سب کو غیرت ایمانی کا جذبہ عطا فرما. ہمیں ایک قوم ہو کر, ایک آواز بن کر, دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ارحمنا یا مولانا برحمتک یا ارحم الراحمین. اور جی اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم ہے, باقی جی لوگ مسجد کے درویش ہیں, جڑے دکاندار ہیں, ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا. تو نال نعرہ بھی ہوئی جائے صحیح بھرپور طریقے نال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اجاد 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 یوگی کتے, یوگی کتے, یوگی تلے, یوگی تلے. واسلام, سارے نے شکریہ جی, مہربانی.